ہماری زندگی کا نام علی ہے. اور ویسے بھی وائرس کا ڈر اسے ہوتا ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو. اگر آج بھی اپنے بچوں کو عذاب سے بچانا چاہتے ہو، مولوی کہتے ہیں کورونا عذاب ہے، تو قرآن سے پوچھو کہ عذاب سے بچا کیسے جاتا ہے. قرآن میں نوح کے عذاب کا ذکر ہے. بتاؤ کہ نوح کے عذاب کے دور میں بندے بچے کیسے تھے؟ دوائی کھانے سے نہیں بچے تھے، گھروں کے اندر چھپ کے بیٹھنے سے نہیں بچے تھے. جو نوح کی کشتی پہ چلے گئے وہ بچ گئے. تو پھر مولویوں کو نبی کی حدیث یاد نہیں ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ نجا، میرا حسین نجات کی کشتی ہے. اب بھی بچنا ہے، گھروں میں نہ رہو، حسین کے گھر میں آ جاؤ. یہ ہے نجات کی کشتی. علی 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 علی. یا علی. یا تو پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو. رمضان کے مہینے میں تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ نوح کے دور میں بندے عذاب سے کیسے بچے تھے؟ نوح کی کشتی پہ بیٹھ کے نبی نے کہا تھا میرا حسین نجات کی کشتی ہے. میں نے 20 رمضان لاہور کی مرکزی مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا اگر تمہارے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، حسین کے امام بارگاہوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تمہیں مریضوں کو دینے کے لیے دوا نہیں ہے تو انہیں عباس کے علم پہ لے کے آؤ. آؤ ہم تمہیں خاک شفا کا معجزہ دکھائیں. آؤ ہم تمہیں علم عباس کی تاثیر دکھائیں. آؤ ہم تمہیں لنگر حسین کا معجزہ دکھائیں. بندے بیماری سے شفا ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہ گھر ہے جہاں مردے کو بھی اٹھنے کا حکم دیا. یہ دور ہے اپنے عقیدے کی پختگی دکھانے کا. معصوم کی حدیث نہ ہو مجھے 14 معاف نہ کرے. مولا فرماتے ہمارے ذکر میں بیٹھ کے سانس لو، شفا ہے. زندہ رہنا چاہتے ہو تو جتنی دیر رہنا ہے علی کے بن کے رہو. یہ وہ ذکر ہے جہاں سے شفا ملتی. اچھا فرش والے شفا مانگنے یہاں نہیں آ رہے، فطرس عرش سے آ گیا تھا. بول کے بتاؤ فطرس کو پر کہاں سے ملے تھے؟ حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے. حسین ہاتھ لگا کے پر دیتے، آج مولوی بھونک دیتا. آج کون سا حسین ہے؟ تب تو حسین تھا، شفا مل رہی تھی. حسین کا میرے جھولے سے مس کر دو تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی منکر یہ نہ بھونکے کہ شفا صرف حسین دیتا تھا. جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، چاہے وہ جھولا حسین کا ہو، چاہے وہ تعزیہ حسین. ماتمی چہرے میرے سامنے بیٹھے، مجھے بول کے بتاؤ فطرس کو سزا دی کس نے تھی؟ بالکل آپ ٹھیک ہے، اللہ نے. معاف کس نے کیا؟ اللہ کے پکڑے ہوں کو صرف حسین چھڑوا سکتا ہے.
کے شفا کی تاثیر دیکھو. مریضوں کو حسین کے گھر آنے دو. تم نے حرم بند نہیں کیے، انہوں نے مخلوق پہ اپنے دروازے بند کر دیے. نوح کے دور میں عذاب آیا، بندوں نے کہا کشتی میں کیسے بچیں گے؟ کشتی تو پانی میں تیرتی ہے، تو پانی تو پہاڑوں کے اوپر چلا گیا، کشتی کیسے تیرے گی؟ نوح کا بیٹا بھی اس بغاوت میں چلا گیا، پہاڑ پہ کھڑا ہے اور نبی آواز دے رہا ہے، اس نے کہا نہیں آؤں گا، پہاڑ بچا لے گا. نوح نے اللہ سے سفارش کی، میرے اللہ بچ سکتا ہے. فرمایا بچانا کیوں ہے؟ میرے اللہ میرا بیٹا ہے. فرمایا کشتی چلا، تیرا ہے ہی نہیں. میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے، میرے اللہ یہ میرے گھر میں پلا بڑا ہے، یہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا میں نے اس لیے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے کہ اس نے تیری ولایت کا انکار کر دیا ہے، اس نے تیرے اختیارات کا انکار کر دیا ہے. مجھے نہیں پتا گجرانوالہ میں بندے بولیں گے یا عقیدے بولیں گے، نوح کا بیٹا نوح کی ولایت کا انکار کرے تو اللہ شجرے سے نکال دیتا ہے. آج کوئی سید علی کو بھونکے، اللہ اسے بھی شجرے سے نکال. سید بھی وہی ہے جو علی کا رہے. علی کی ولایت کے معجزے کو آزماؤ. علی ولی اللہ کی تاثیر دیکھو. جہاں رمضان میں قرآن ختم کیا تھا وہاں ایک بار یا علی کہہ کے بھی دیکھ لیتے. شبینے سے قرآن نہیں ملتا، علی کے سینے سے ملتا. سارے عزادار بیٹھے، سارے شریف ماؤں کے بچے بیٹھے. غازی عباس کی جلالت کی قسم، شیعہ مذہب میں اس سے بڑی قسم تو کوئی نہیں ہوتی. یہ میں نے عباس دامن دیا. معصوم فرماتے ایک بار یا علی کہنا 6 مہینے کی اعتکاف سے افضل ہے. بسم اللہ بسم اللہ. علی علی علی. صرف ممبر سے یا علی کہنے کے درجے پڑھے جائیں تو عقلیں پریشان ہو. آپ کو ممبر سے بتایا گیا کہ رسول نے فرمایا تھا ایک بار یا علی کہنا ختم قرآن کا ثواب. ممبر کی عزت کی قسم رسول نے کہا تھا 100 ختم قرآن کا ثواب ہے. اس سے اگلی بات آپ کے عقیدے کو جوان کرنے کے لیے پڑھوں. رسول نے کہا 100 ختم قرآن تمہارا پڑھا نہیں، میرا پڑھا ہوا. تو علی کے نام کیا تاثیر تو آزما. ہمیں ابھی علی کہنے کا سلیقہ ہی نہیں آیا. معصوم کہتے تمہیں علی کہنے کا سلیقہ آئے تم پانی پہ چلنا شروع کر دو، ہواؤں میں اڑنا شروع کر دو. اگر صرف تمہیں یا علی کہنے کا سلیقہ، انہیں صرف ماننا نہیں تسلیم. ہم ان صحابہ کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے علی کو تسلیم کیا تھا، کیونکہ یہ عشرہ جو ہے یہ رمضان کا آخری عشرہ، اس میں مسلمان جلدی جلدی قرآن ختم کرتے ہیں کہ دن تھوڑے رہ گئے جی جلدی جلدی قرآن ختم کرو. بعد میں ہم نے عید والے دن بتانا ہے کہ اتنے قرآن میں نے پڑھ لی. سپیڈ سے قرآن پڑھنا ثواب نہیں، سمجھ کے پڑھنا ثواب.
کیا فائدہ اس قرآن کا، بندہ قرآن بھی پڑھے اور آنکھوں سے بھی نبی نہ ہو جائے۔ ہمارے ملک میں عادت ہو گئی ہے نبینا بندے کو بندے شوق سے حافظ کہتے ہیں، کیونکہ پک پتا ہے کہ جو بندہ نبینا ہوگا وہ حافظ ہوگا۔ اس کا جواب میں معصوم کی زبان سے بتا دوں۔ بندے نے معصوم سے پوچھا، مولا میں نے قرآن ختم کر لیا، فرمایا بڑی اچھی بات ہے لیکن جب بھی پڑھنا دیکھ کے پڑھنا۔ اس کا مولا زبانی یاد کر لیا ہے۔ امام نے فرمایا بے شک زبانی یاد کر لیا، دیکھ کے پڑھنا۔ اس کا مجھے مولا زبانی یاد ہے، دیکھ کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا قرآن صرف پڑھنا عبادت نہیں، آیتوں کو دیکھنا بھی عبادت۔ اس کا مولا اگر دیکھ کے نہ پڑھا تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا اللہ تم سے تیری آنکھوں کا نور چھین لے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب جسے سوائے مطہرون کے کوئی نہیں چھوتا۔ آج تک مولویوں سے پوچھو کہ قرآن کے اندر وہ کون سی کتاب رہتی ہے؟ جب خدا نے کہا کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب جسے طاہر نہیں مطہر چھوتے ہیں، وہ کون سی کتاب؟ مسجد نبی میں دو صحابی بیٹھے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تجھے پتا ہے قرآن کے اندر کون سی کتاب ہے؟ دونوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا۔ یا قریب سے سلمان محمدی گزرے، اور میں اس قوم کو کیا بتاؤں کہ سلمان محمدی کون تھا؟ جس سلمان سے ایک بندے نے پوچھا سلمان تو علی کا شاگرد ہے، بتا بندے کو زندگی میں کتنا بولنا چاہیے؟ فرمایا اگر دنیا کی بات ہو تو چپ رہنا چاہیے، علی کی بات ہو تو بالکل چپ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ سلمان محمدی قریب سے گزرے، صحابی نے آواز دے کہ سلمان قرآن میں ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک کتاب چھپی ہے، تو اس قرآن کی اس آیت کی تفسیر بتا سکتا ہے؟ چہروں سے اندازہ کروں گا کس بندے نے لطف لیا۔ سلمان مسکرا کے کہتے ہیں تفسیر سناؤں یا دکھاؤں؟ تفسیر سناؤں یا دکھاؤں؟ انہوں نے کہا اگر تو دکھانے پہ قادر ہے تو دکھا دے۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ابھی سلمان قرآن اٹھائے گا، قرآن کی کسی آیت پہ انگلی رکھے گا اور انگلی رکھ کے کہے گا یہ وہ آیت جسے اللہ نے کتاب کہا ہے، یہ ہے وہ سورہ جسے اللہ نے کتاب کہا ہے۔ سلمان نے محمدی بجائے قرآن اٹھا کے سلمان نے محمدی مسجد سے باہر نکل کے بازار میں آ گئے۔ صحابوں نے پیچھے آ کے کہا ہم نے تمہیں کہا تھا قرآن کی تفسیر دکھا، تو کہاں لے کے جا رہا؟ سلمان نے محمدی چلتا چلتا دہلیز فاطمہ پہ آیا، اپنا سر دہلیز سیدہ پہ سجدے پہ رکھا۔ جو بندہ جوار علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہے، سلمان محمدی نے دہلیز سیدہ پہ ہاتھ رکھا، یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے، یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا بوڑھا ہو گیا ہے علی کی محبت میں، کیا یہ قرآن ہے؟ یہ تو دہلیز فاطمہ ہے۔ سلمان نے کہا تم بتاؤ قرآن کھولو تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا آیتیں نکلتی ہیں۔ کہنے لگا ادھر بیٹھو، ابھی دروازہ کھلے گا، میں تمہیں آیتیں چلتی ہوئی دکھاؤں۔ صرف ذکر علی نہیں، اس میں علی کا معجزہ دیکھو۔ علی کا نام بھی اعظم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ ایک بیماری سے ڈرنے والی قوم کیا جانے کہ ولایت علی کیا۔ دنیا موت سے ڈرتی ہے، ہم موت کو ڈھونڈتے ہیں۔ موت ڈرنے کا نام نہیں، علی سے ملنے کا نام۔ موت علی سے ملاقات کے دن کو کہتے ہیں۔ جسے سنتے ہو اسے دیکھنا شروع کر دو تو اس لمحے کو موت کہتے ہیں۔ علی ولی اللہ پڑھنے والے موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کیا تم نے کربلا میں ہمارے جذبے نہیں دیکھ لیے؟ ملک الموت نبیوں کو ڈراتا تھا موت سے، یہ نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے برگزیدہ نبی نے کہا تھا مجھے بیٹھنے دے، اسے کہا بیٹھنے بھی نہیں دوں گا۔ کھڑے کھڑے اس نے روح قبض کر لی تھی، بغل میں عصا تھا، عصا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا، زمین پہ گرے تو امت کو پتا چلا کہ نبی مر گئے۔ ملک الموت بیٹھنے بھی نہیں دیتا، یہ ہے نبیوں کی ہاں ملک الموت کا طریقہ۔
اور جب مدائن میں سلمان محمدی کے گھر گیا، سلمان نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا اسرائیل ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا روح قبض کرنے آیا ہوں۔ فرمایا باہر جا کے انتظار کر، ابھی ہم نے نہیں مرنا۔ باہر جا کے انتظار کر، ابھی ہم نے نہیں مرنا۔ ادھر مدائن میں سلمان محمدی نے ملک الموت کو جھڑک دی، منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے علی مسکرا پڑے۔ صحابہ نے کہا یا علی کوئی بات یاد آ گئی؟ فرمایا بات یاد نہیں آئی، وہ جا نہیں رہا۔ میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ مولا کوفہ سے مدائن پہنچ گئے، نہیں، کوفہ میں بھی علی تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی، کسی بندے نے سمجھا یا نہیں سمجھا؟ کوفہ میں بھی علی تھے اور مدائن میں بھی علی پہنچ گئے۔ ادھر علی کا مدائن میں پہنچنا تھا۔ علی نے دیکھا کہ ملک الموت سلمان محمدی کے دروازے پہ دونوں ہاتھ ایسے باندھ کے کھڑا ہے جیسے کہ کوئی فقیر کسی شہنشاہ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ علی کی آواز آئی تو نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دیتا تھا، یہاں ادب سے کیوں کھڑا ہے؟ دیکھنے لگا یا علی تیرا نوکر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علی کا پہلا قدم سلمان محمدی کے حجرے میں آیا، سلمان کو ولایت علی کی خوشبو آئی۔ سلمان نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، جلدی سے اٹھ کے کھڑا ہو کے اپنے دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھے، رکھدا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے کائنات کا وارث تجھ میں نوکر کا سلام ہو۔ علی نے سلمان سے دیکھا سلمان جا کیوں نہیں رہا؟ سلمان دیکھ رہا یا علی تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا، تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ علی نے سلمان کے سر پہ ہاتھ رکھا، مطمئن ہو کے چلا جا، وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔